نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ آدمی کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نظر میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے۔ بعض مرتبہ دوسروں پر نظر مارنے والا اپنی نظر کا زہریلا اثر دوسروں پر ڈالتا ہے۔ بعض لوگ سورج کی تپش پر یا چراغ کی تپش پر نظروں کو جماتے ہیں اور مختلف قسم کے مناظر پڑھتے ہیں اور اپنے آنکھوں میں ایسا تیزابی اثر پیدا کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب وہ کسی پر نظر ڈالتا ہے تو سامنے والے کو اس کی نظر لگ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جس پر نظر لگتی ہے وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ چھوٹے بچے کو بھی نظر لگ جاتی ہے اور بڑوں کو بھی نظر لگتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور ایسے ہیں جن جانوروں کی نظر میں ایسا تیزابی مادہ ہے اور ایسا زہریلا مادہ ہے کہ وہ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ افریقہ کے بعض جنگلوں میں ایسے سانپ موجود ہیں کہ اگر وہ سانپ انسان اس کی آنکھوں سے آنکھ ملا لے تو وہ اندھا ہو جائے، اور بعض سانپوں کی آنکھوں میں ایسا تیز زہریلا اثر ہے کہ اگر حمل والی عورتیں اس کو دیکھے تو اس کا حمل گر جائے۔ لیکن یہ نظر اچھی بھی بہت ہے اور اچھی نظر کے اثرات بھی بہت اچھے ہیں۔ آپ کسی پر غصے کی نظر ڈالیے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا شاگرد ہے، آپ کا مرید ہے، آپ کا خادم ہے، آپ اس پر غصے کی نظر ڈالیے تو ڈر جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ لیکن آپ اس پر مسکراہٹ والی اچھی نظر ڈالیے، خوشی والی نظر ڈالیے تو وہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرمانبردار بیٹا جب محبت اور شفقت کی نگاہ سے فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کو ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ دیکھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب پاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تو بہت معمولی مختصر عمل ہے، روزانہ کوئی آدمی کئی مرتبہ ایسا کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی جتنی بھی مرتبہ فرمانبردار بیٹا اپنے باپ کو ایک نظر سے دیکھے، رحمت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، ادب کی نگاہ سے، تو اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ اور خود حدیث میں ہے جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو جب پہلی نظر محبت کی شوہر اپنی عورت پر ڈالتا ہے اور عورت محبت کی نظر اپنے شوہر پر ڈالتی ہے، حق تعالی شانہ کو ان کا محبت سے ایک دوسرے کو دیکھنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی اس نظر کے غلط استعمال سے کس طرح بچے۔ کل دو ایک طریقے بتلائے تھے، ہمارے بزرگوں نے ایک بہت اچھا طریقہ بتلایا، کہاں پختہ ارادہ کرنے کے ساتھ، ساری تدبیریں اختیار کرنے کے ساتھ آدمی یہ سوچے کہ میں اس وقت کسی عورت پر غلط نگاہ ڈال رہا ہوں، بد نظری کر رہا ہوں، عین اس وقت مجھے معلوم ہو جائے کہ میں جب بد نظری کر رہا ہوں میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں، میری والدہ مجھے دیکھ رہی ہے، میرے استاد مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے شیخ طریقت اور میرے مربی مجھے دیکھ رہے ہیں، یا مجھ سے پڑھنے والے میرے شاگرد دیکھ رہے ہیں، یا میری اولاد دیکھ رہی ہے، یا مجھ سے حسن دن رکھنے والے میرے مصلی دیکھ رہے ہیں، تو اس وقت کیا خیال ہوگا؟
آدمی بتکلف صوفی بن جائے گا اور اپنی نظر پر کنٹرول کرے گا. کیوں؟ کہ مجھے جو لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں، یا میرے اساتذہ اور میرے شیوخ دیکھ رہے ہیں، ان کی نظر میں حقیر ہو جاؤں گا. تو ان کی نظر میں گر جانے سے، حقیر بن جانے سے آدمی ڈرتا ہے اور اپنی نظر کو نامحرم سے ہٹا لیتا ہے اور بتکلف صوفی بن جاتا ہے. ذرا سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کے دیکھنے سے بہت تو وہ ناراض ہوں گے، ان کا اعتقاد ختم ہو جائے گا، وہ کچھ سزا دیں گے، وہ کچھ تم سے تعلقات توڑ دیں گے، تمہاری حسن عقیدت ان کے دل سے ختم ہو جائے گی. اس سے زیادہ تو نقصان نہیں ہوگا. لیکن اس چھوٹے سے نقصان کی وجہ سے، مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو بد نظری سے بچا لیا. کیا خیال ہے تمہارا؟ جس وقت تم بد نظری کر رہے تھے تمہارا خدا برابر تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اگر معمولی لوگوں کے ناراض ہو جانے کی وجہ سے، یا معمولی لوگوں کے غصے ہو جانے کی وجہ سے، یا معمولی لوگوں کے تمہاری نظر میں گر جانے کی، انہیں کی نظر میں تمہارے گر جانے کی وجہ سے تم اپنی نظر کو بچاتے ہو، تو اللہ تو احکم الحاکمین ہے، ساری باریک بینی کو دیکھتا ہے، اس کو سب کچھ معلوم ہے. کیا اس کا خوف نہیں کہ اس کا خوف کرتے ہوئے آدمی اپنے آپ کو نظر کو حفاظت فرمائے؟ ہو سکتا ہے ماں باپ تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، استاد تمہیں سزا دینے پر قادر ہے، لیکن وہ سزا نہ دے، یا ماحول کی وجہ سے سزا دینے پر بھی قدرت نہیں رہے. اسی لیے بعض مرتبہ ہوتا ہے اولاد غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ آ کر کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ذرا سمجھاؤ، وہ اس طرح غلط کام کر رہا ہے. لیکن پھر وہ تاکید بھی کرتا ہے کہ مولانا یہ نہ کہنا کہ ان کے والد نے کہا ہے، ان کی والدہ نے کہا ہے، ہمارا نام نہ لینا، اپنی طرف سے کہہ دینا. تو ماحول کی وجہ سے ہمارے بڑوں کے سامنے ہم بد نگاہی کریں تو بھی وہ ہمیں روک نہیں سکتے، ہمیں سزا نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ تو وہ احکم الحاکمین ہے، ہر وقت ہم پر قدرت حاصل ہے، ہر وقت سزا دینے پر قادر ہے. عین اس وقت جب ہم بد نگاہی کریں، ہماری نظروں کو چھین لے اور ہمیں اندھا کرے، اس بات پر قادر ہے. اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نظر اللہ کی ایک امانت ہے، آنکھ اللہ کی ایک امانت ہے. اللہ نے اس امانت کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے اور اس امانت کے غلط استعمال کے طریقے سے روکا ہے. کل بھی بتایا تھا، اس نظر سے آدمی قرآن کریم دیکھے، احادیث رسول اللہ دیکھے، اہل اللہ دیکھے، بیت اللہ دیکھے، روضہ رسول اللہ دیکھے، نہ کہ اس سے اجنبی عورتوں کو دیکھے، نہ کہ اس سے فحش عریانی تصاویر دیکھے، نہ کہ اس سے بلو فلم دیکھے. اور پھر یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا معاملہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان پر کوئی نعمت برساتے ہیں، کوئی نعمت فرماتے ہیں، اتارتے ہیں، اگر وہ بندہ اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے اور صحیح اس کا استعمال کرتا ہے، اس نعمت میں خیانت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی بھی رکھتے ہیں اور اس میں اضافہ اور بڑھوتری بھی فرماتے ہیں. اور اگر نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، نعمت جو امانت ہے اس میں خیانت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں کمی فرماتے ہیں اور کبھی اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. ہم آپ سوچیں، اللہ نے ہمیں جس نے اعضاء دیے ہیں سبھی بہت قیمتی ہے. کوئی آدمی ہمارے سامنے آئے اور ہمیں کہے تمہارے گھر کا سارا ساز و سامان ہمیں دے دو، اگر نہیں دیں گے تو تمہاری زبان کاٹ لوں گا. تو ایک زبان کی وجہ سے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آدمی زبان کاٹنے پر قادر ہے، ہم زبان کاٹنا گوارا نہیں کریں گے، سارا مال دے دیں گے. ایک آدمی کہے کہ بھائی تم ہمیں گھر کا سارا سامان دے دو یا تمہارے کان کا پردہ تو پھاڑ دیں گے اور تمہیں بہرا کر دیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اس پر قادر ہے، تو آدمی اپنے کان کی حفاظت کے لیے گھر کے سارا سامان تو دے دے گا، لیکن بہرا ہونا اور پردے کو پھاڑنا برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ تم ہمیں ساری اپنی جائیداد دے دو، ورنہ میں تمہاری آنکھ پھوڑ دوں گا، تمہیں اندھا کر دوں گا،
تو آدمی مجبوری میں اپنی ساری دولت دینے پر تیار ہوگا، لیکن آنکھ کا سودا نہیں کرے گا کہ ٹھیک ہے میرا مال محفوظ رہے، میری آنکھ لے لو، ایسا کوئی نہیں کہے گا، بلکہ ہر ایک یہی کہے گا کہ ہاں سارا مال دے دیتے ہیں، میری آنکھ مجھے محفوظ رکھنی چاہیے، میری آنکھ کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ آدمی جانتا ہے کہ زبان کی کیا قدر و قیمت ہے، کان کی کیا قدر و قیمت ہے، آنکھ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ پھر اگر میرے بھائی اگر کوئی دشمن اس طرح آ جائے کہ میں تمہارے 3 اعضاء میں سے ایک اعضاء کو ضرور ضائع کروں گا، یا تو تمہارے کان کے پردے پھاڑ ڈالوں گا، یا تمہاری زبان کاٹ لوں گا، یا تمہاری آنکھ پھوڑ دوں گا، بتاؤ آدمی کیا کرے گا؟ آدمی یہ چاہے کہ اس کی آنکھ ضرور محفوظ رہے، چاہے دوسری چیز محفوظ نہ رہے، یا کہے کہ تمہارے سارے اعضاء میں سے ایک اعضاء کو محفوظ رکھوں گا اور سب کو برباد کر دوں گا، تو آدمی کہے گا میری آنکھ سلامت رہے، چاہے زبان نہ رہے، چاہے کان نہ رہے، چاہے ہاتھ پیر نہ رہے، لیکن آنکھ رہنا چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدردانی کے لیے اللہ نے اپنے بعض بندوں سے یہ نعمتیں لے بھی لی ہیں، گرچہ اس پر اجر و ثواب بھی بہت ہے۔ مثلا ہم دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہماری بستی میں، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو بیچارے دونوں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے۔ آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، جو نابینا اندھے پیدا ہوئے یا جو بینا پیدا ہوئے تھے، دیکھنے والے تھے اور ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آپ ان سے پوچھیں۔ ارے بینائی ختم ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا بینائی کمزور ہو جائے اور جھانکا دکھنے لگے تو آدمی کو قدر ہوتی ہے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے بھائی، آنکھ اللہ کی نعمت بھی ہے اور آنکھ اللہ کی امانت بھی ہے۔ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ غلط استعمال سے بچا جائے۔ اور اس بات کا خطرہ ہمیشہ لگا رکھنا چاہیے کہ جس اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے اور امانت دی ہے، اگر ہم نے اس میں خیانت کی، وہ اللہ اس نعمت کو لینے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ختم کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس امانت میں خیانت کرنے پر ہمیں سزا دینے پر قادر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم آنکھوں سے گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بینائی کو باقی رکھا ہے۔ ڈاکٹر عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ ذرا سوچو، کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، اور جہنم سے تم ڈر رہے ہو، چلو ایک بات کرتا ہوں، ایک شرط پر تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں۔ وہ شرط یہ ہے کہ دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر بلکہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک تم نے جتنے بھی کام کیے ہیں اچھے برے، وہ سب فلم دوبارہ تمہارا سب کے سامنے کھول دی جائے، جس کو تمہارے ماں باپ بھی دیکھے، تمہاری اولاد بھی دیکھے، تمہارے بال بچے بھی دیکھے، تمہارے خاندان والے بھی دیکھے، تمہارے رشتہ دار بھی دیکھے، تم سے عزت کرنے والے، ادب احترام کرنے والے بھی دیکھے، ہر شخص اس کو دیکھے، تو آدمی کیا کہے گا؟ ہر آدمی اپنے اعمال سے اچھی طرح واقف ہے، وہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا سودا ہے کہ ایک طرف میری پوری زندگی کے کرتوت اور تو ایک طرف آگ۔ ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کہہ دے کہ بھئی مجھے اپنی فلم نہیں بتلانی ہے، مجھے جہنم منظور ہے۔ یعنی بتلانا یہ ہے، آدمی اپنے اعمال کو چھپانے پر کتنی کوشش کرتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہی برداشت کر لے گا کہ آگ میں جانا تو گوارا ہے، لیکن پوری فلم میری بتلائی جائے کہ میں نے زندگی کس طرح گزاری، اس کو چھپانے کے لیے، اس کو دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے بھائی، احکم الحاکمین کے سامنے تو ساری زندگی ہے، وہ فلم لوگ دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے سامنے ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہے اور توبہ استغفار کا موقع ہے، آدمی کو خوب توبہ استغفار کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آدمی جب بچانے کی سعی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے باب میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں آئے اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حق تعالی شانو فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ جب سمندر کا اندھیرا ہے، پانی کا اندھیرا ہے اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، ساری تاریکی ہے، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہے، تو حضرت یونس نے کیا کہا؟ اے اللہ،
میں حد سے زیادتی کرنے والے میں ہوں اور آپ کی ذات پاک ہے، آپ مجھے نجات دے دیجئے، مجھے اپنے گناہوں کا، اپنی غلطی کا اعتراف ہے۔ جب ساری طرف سے نا امید ہو گئے کہ اب بچنے کی کوئی شکل نہیں، پھر اللہ ہی کو پکارا۔ معلوم ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نبی نے دیکھا چاروں طرف سے تاریکی ہے، بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس غم سے، اس حزن سے، اس تکلیف سے ہم نے ان کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی ایسے ماحول میں ہے جس ماحول میں آنکھوں کی حفاظت مشکل ہے، جیسے آج کل کا ماحول ہے، آدمی اپنی آنکھ کی حفاظت کرنا چاہے کہ میں اپنی آنکھ سے ناجائز طریقے سے، غلط اور طریقے سے عورتوں کو نہ دیکھوں، اجنبی کو نہ دیکھوں، بہت مشکل ہے۔ اور اسی طرح تصاویر سے بچ جاؤں، بہت مشکل ہے۔ اور اسی طرح موبائل سے بچ جاؤں، بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے؟ ان ساری مشکلی میں کیا ہے؟ پہلے تو پختہ ارادہ کر لے کہ نہیں مجھے چھوڑنا ہے، بچنا ہے، پھر تدابیر اختیار کرے، تدابیر اختیار کرے، اپنی آنکھ کو جھکائے، بچائے۔ بہت زیادہ دل پر آرے پڑتے ہیں، اس کے باوجود اس کو بچے اور اس کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے حضرت یونس کو تینوں تاریخ کے اندر نجات دی، ان کی دعا کو سنا اور دعا کو سننے کے بعد ان کو نجات دی۔ ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے کے بعد بھی آدمی ارادہ کرے، ہمت کرے، عزم کرے، تدبیریں اختیار کرے اور پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ جب اللہ بچانے پر آئیں گے تو پھر کوئی بات نہیں۔ کسی بھی گناہ سے اللہ بچائے تو کوئی آدمی گناہ نہیں کر سکتا، اور اللہ کی حفاظت نہ ہو تو کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ تو بد نظری کا گناہ ہے، آنکھ کی غلط استعمال کا گناہ ہے، بہت عام گناہ ہے، لیکن آدمی کوشش کرے، پختہ ارادہ کرے، اور ارادہ کرنے کے بعد اللہ سے مانگے کہ اللہ میں نے اپنے بس میں جتنا تھا اتنا کر لیا، اب آگے بچانے والی ذات آپ کی ہے۔ تو جس طرح اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو 3 تاریکیوں میں ان کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں، ایسی بے حیائی کے ماحول میں جہاں عورتوں میں پردہ نہیں ہے، جہاں عورتوں میں اختلاط بہت زیادہ ہے، جہاں محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہے، وہاں بھی آدمی کوشش کرے گا، ہمت کرے گا، ارادہ کرے گا، اللہ سے مانگے گا، اللہ اس کو بچا لے گی۔ اور اللہ بچائے تو پھر اس کو کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، کوئی اس کو مبتلا نہیں کر سکتا۔ ہاں ہمیں کوشش کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، ہمت کرنی ہے۔ ہم ہمت ہی نہ کریں اور اس کے بعد خالی دعا کرتے رہے تو یہ بھی کافی نہیں۔ ارادہ بھی ہو، ہمت بھی ہو اور دعا بھی ہو تو انشاءاللہ ہر گناہ سے، اور خاص کر کے اس گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، بہت ادب کے ساتھ عرض ہے، یہ گناہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے، اتنا پھیل گیا ہے کہ اس گناہ کے گناہ ہونے کا تصور نکل گیا ہے۔ لہذا اگر انشاءاللہ آدمی اس گناہ کو گناہ سمجھے گا کہ ہم اپنی نظروں کو اجنبی عورت سے بچائیں گے، بھئی ضرورت ہے، ضرورت کے وقت آپ نظروں کی حفاظت سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ بھئی ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، خالہ کی بیٹیاں ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، بڑی عمر کی ہے، وہ ہم سے خیر خیریت پوچھتی ہے تو یہ نہیں کہ ہم جواب بھی نہیں دیں گے، نہیں، ہم بھی خیر خیریت پوچھیں گے، وہ بھی خیر خیریت پوچھے گی، جواب بھی دے گی، فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں، لیکن نظر کی حفاظت کریں گے، نظر اس کی طرف اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے کہ نظر ایسی چیز ہے جو آدمی کو پہلے رشتہ داری کی بنیاد پر اٹھاتی ہے، پھر غلط محبت کی بنیاد پر اٹھاتی ہے، پھر وہی نظر زنا بن جاتی ہے، آنکھ کا زنا بنتی ہے، اور آنکھ کا زنا بن کر آنکھ سے زنا کرواتی ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم نے ارادہ کیا، ہمت کیا، تو انشاءاللہ ہماری دعاؤں کو اللہ قبول کریں گے، اور ان بیماریوں سے اور برائی سے اللہ تعالی ہمیں بچائیں گے۔ اللہ تعالی شان ہو خاص کر کے اس گناہ سے اور تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي
اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد للہ رب العالمین۔ الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ الہ العالمین، رحمت کا عشرہ قریب الختم ہے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما، اپنی رحمتوں کی بارش برسا، اپنی رحمتوں میں ہمیں ڈھانپ لیجئے۔ اے اللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اے اللہ ابتدائی مشرے میں ہماری مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری مغفرت کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما، ہمیں ایسا اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مغفرت کے ظاہری اسباب بن سکے۔ اے اللہ ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما جو مغفرت کے لیے مانع بنے۔ اے اللہ بہت سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، اے اللہ بد نظری کے گناہ سے بچنا مشکل ہو گیا ہے، اے اللہ بد نظری عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے، اے اللہ قریبی رشتہ داروں سے پردہ مشکل ہو چکا ہے۔ اے اللہ آپ کریم آقا ہے، آپ ہمارے حال پر رحم فرمائیے، ہمیں ایسا پاکیزہ ماحول نصیب فرمائیے، ایسا پاکیزہ معاشرہ نصیب فرمائیے کہ ہم اپنے نظروں کی آسانی سے حفاظت کر سکے اور نظروں کے گناہوں سے ہم اپنی بچاؤ کی تدبیریں اختیار کر سکے۔ اے اللہ ایسا ماحول، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ آنکھیں گناہ کر کر کے زانیہ بن چکی ہے، جب تک گناہ نہیں کرتی اسے چین نہیں آتا۔ اے اللہ اس نے بہت سارے گناہ کر کے اپنے آپ کو گندا اور پراگندہ اور پاپی بنا دیا ہے۔ اے اللہ ہم آنکھ سے ہونے والے گناہ سے بھی آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں اور آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ سارے عضو کے سارے گناہوں سے ہمیں معافی عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہماری حسنات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کی باتیں کہنے سننے کا ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں تراویح کا اہتمام نصیب فرما، تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، روزوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے ابھی تک نمازوں کی پابندی نہیں کر پائے ہیں، ابھی تک روزوں کا اہتمام نہیں ہوا ہے، اے اللہ ان کو روزوں کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی نماز کی پابندی نصیب فرما، تراویح کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ایک طرف تراویح ہو رہی ہے اور نوجوان ایک بہت بڑا طبقہ تراویح کی نماز سے دور ہے، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ رمضان کی ضیاء سے ہماری اور ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں صحت عافیت تندرستی عطا فرما، ہمیں رزق حلال اور طیب نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد عطا فرمائیے ان کو مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اے اللہ بیماری اور عیوب سے پاک اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے لیے فتنہ بنے، اس سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر خیر کو مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔